دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. الحمدللہ عز و جل گزشتہ شب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت دنیا بھر میں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا. ایثار کے معنی ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جس پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی یاد آج کل منائی جا رہی ہے. ہمارے پیر صاحب بھی ایثار میں الحمدللہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. چنانچہ میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں کہ جن دنوں آپ ریاضتوں میں مشغول تھے، فرماتے ہیں میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا، بلکہ یوں چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور غوث پاک کے عاشقوں، دیکھیے تو صحیح، ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہے کہ آپ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا کے معاملے میں بے مثال ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک کی عقیدت کا دم بھرنے والے ہم جیسے نالائق مرید ہیں کہ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بوٹی تو کجا کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ذہن میں دوہرا لیجئے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کا عنایت فرمودہ یہ مدنی پھول بھی قبول فرما لیجئے. نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے. میری حرص کی عادت بد مٹا دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. الحمدللہ عز و جل گزشتہ شب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی. آئیے اس ملاقات کے چند مناظر دیکھتے ہیں. اور دے اس کو اگر ہو پھر بھی ساور دے اس کو دبے نظر اگر ہو پھر بھی ساور یا رسول اللہ لے جو تشنائے دیدار تیرا
ज्योतिष दीदार तेरा दिल दर्द से मिल की दर्द से اور دے کو دے اگر ہو اگر ہو جامعۃ المدینہ ممبئی ہند میں حضرت مولانا مفتی بدر عالم مصباحی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ نیز اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی دیگر مدنی کاموں کو سراہتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی پیش کیے۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ فیضان مدینہ کے طلباء کو اس بات پر ہدیہ تبریک ہے کہ وہ ایک ایسے دارالعلوم، ایک ایسے مرکز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے ایسے ادارے کا انتخاب کیا ہے جہاں ایک ساتھ تعلیم کا بھی انتظام ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت اسلامی تربیت کا بھی معقول انتظام ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں، ورنہ وہ ایک ایسا درخت ہوگا جس پہ پھل نہ آتے ہوں۔ اس لیے آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا جہاں دونوں پر زور دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے سروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں چمکتی نظر آ رہی ہیں، اور وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، جن کے چہروں پہ ریش آنا چاہیے تھا، الحمدللہ سب مشرہ ہیں، سب کے چہروں پہ داڑھی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے بارہا مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کو دیکھا ہے کہ ان کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے، جماعت بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ تو یہ سب اسی روحانی تربیت کا ثمرہ ہے، روحانی تربیت کے برکات ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو توفیق عطا فرمایا، آپ پر یہ زبردست انعام ہے پروردگار کا کہ آپ کے لیے پروردگار نے ایسا مدرسہ عطا کر دیا ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی معقول انتظام ہے۔ کسی شخص کی بھی نہ نماز چھوٹتی ہے، نہ جماعت چھوٹتی ہے، اور غیر شرعی امور سے بھی آپ لوگ الحمدللہ دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ دور رکھے اور اسی پر استقامت عطا فرمائے کہ مدنی چینل تمام غیر شرعی امور سے پاکیزہ ہے
اور اس پر عقائد کی بھی گفتگو ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ فرائض اور واجبات بھی بتائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل سے متعلق یہ رپورٹ مجھے ملی اور میں نے دیکھا بھی تو واقعی اس میں کسی طرح کا غیر شرعی معاملہ نہیں پایا جاتا، غیر شرعی حرکت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جو حضرات حاجت مند ہوں وہ اس چینل کو دیکھیں۔ آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، مووی کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو، اسلامی خالص صحیح عقائد کو قوم کے سامنے پیش کرنے کی حاجت محسوس کی جا رہی ہے۔ 99% ٹی وی کا استعمال غلط ہو رہا تھا، یہ تو قربان جائیے آپ دعوت اسلامی کے لوگوں پر، انہوں نے ٹی وی کا صحیح استعمال بتا دیا لوگوں کو، ٹی وی کا صحیح استعمال بتا دیا۔ جو ٹی وی ناچ باجے فحش گانوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے موڑ کر نعت رسول پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، آیات مبارکہ کی تلاوت کے لیے تیار کر دیا ہے، اسلامی مسائل کے لیے تیار کر دیا، اسلامی عقائد کے لیے تیار کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے لوگوں نے ایک اچھا انقلاب پیدا کیا کہ ٹی وی کا جو استعمال تیزی سے غلط ہو رہا تھا انہوں نے اس کو چالو کر کے، رائج کر کے ٹی وی کا صحیح استعمال پوری دنیا کو بتا دیا کہ ٹی وی کس لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو ٹی وی کا صحیح استعمال سچی بات ہے اس اسلامی چینل کے ذریعے ہوا ہے۔ یہاں میں ایسے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو یہ ذہن و فکر رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلامی عقائد کو عام کیا جائے، اسلامی احکام کو عام کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اسلامی عقائد کو یا اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے آج کے دور میں یہی چینل ہی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل نگران پاک حسنی کابینہ نے ڈویژن قائد آباد شہر میٹھا ٹوانا خیبر پختونخوا میں سنت و بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ بیان کے بعد انہوں نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز وجل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو